السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی مکمل ہی ہو گیا، بس ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ اب رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ رمضان کا جو تیسرا عشرہ ہے بہت قیمتی ہے۔ اتنا قیمتی ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے عشرے کی عبادت خوب زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن دوسرے عشرے کی عبادت پہلے عشرے سے اور بھی بڑھ جاتی تھی، اور تیسرے عشرے کی عبادت کہ تو کیا کہنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر کو ہی چھوڑ دیا کرتے تھے، یعنی آرام بالکل اب ختم ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ یہ بہت قیمتی ہے، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر کی رات بھی ہوتی ہے، شب قدر بھی آتی ہے۔ اس میں 5 راتیں شب قدر کی ہوتی ہے، اس میں سے کوئی ایک رات حتمی لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف یہ بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اعتکاف کی فضیلت میں آپ لوگوں کو کیا سناؤں، بس اتنا سمجھ لیجئے، اعتکاف پچھلے پیغمبروں کی بھی عبادت رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی صفائی ستھرائی کا حکم دیا، اور کہا بیت اللہ کو صاف ستھرا رکھو، نماز پڑھنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ یہ اعتکاف پچھلے پیغمبروں کی بھی عبادت رہی ہے۔ اعتکاف اللہ کو بہت پسند ہے۔ اعتکاف کی فضیلت میں آپ کو بس اتنا بتانا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر مدینہ تشریف لائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری زندگی اعتکاف فرمایا، اور کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلاۃ محترم ناظرین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سارے کام کیے، کبھی چھوڑ دیے، لیکن اعتکاف کو حضور نے کبھی نہیں چھوڑا۔ اعتکاف کرنے والا گویا کہ اللہ کے در پر، اللہ کے گھر پر پڑ جاتا ہے کہ اللہ میں اب تو تجھے منع کر جاؤں گا، اب میں تیرے گھر کا بھکاری بن کے پڑ گیا، اب بس میں تجھ کو راضی کر کے جاؤں گا، تجھ سے اپنی مرادوں کو پورا کروا کے جاؤں گا، تجھ سے بخشش لے کر جاؤں گا۔ اعتکاف کرنے والا کا سونا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، لیٹنا بھی عبادت، اور اعتکاف کرنے والے کو ان عبادتوں کا بھی ثواب مل جاتا ہے جو وہ اعتکاف کی حالت میں نہیں کرتا۔ جیسے اعتکاف کرنے والا جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، مریض کی مجاز پرسی نہیں کر سکتا، مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ان عبادتوں کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اور اعتکاف کرنے والے کو لیلۃ القدر یقیناً حاصل ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے تقریباً 83-84 سال بنتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، میں انشاءاللہ آپ کو سب کچھ آج بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو کچھ احادیث مبارکہ اعتکاف کی فضیلت میں سنانا چاہتا ہوں۔ حدیث نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن جو آپ کی وفات کا سال تھا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ علماء نے یہاں لکھا ہے حضور کو پتہ چل گیا تھا کہ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کو اور بڑھا دیا، اور امت کو یہ پیغام دیا، دیکھو مرتے دم تک اللہ کو راضی کرنا ہے اور عبادتوں کو خوب بڑھانا ہے۔ خاص طور پر جب انسان کو یہ
احساس ہو جائے کہ اب میں اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں، تب تو عبادتوں کو خوب بڑھا دینا چاہیے۔ اور بعض علماء نے اس کی وجہ یہ بھی لکھی ہے، چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا 1 سال کا اعتکاف رہ گیا تھا سفر کی وجہ سے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو 20 دن کا اعتکاف کیا تو یہ پچھلے سال جو اعتکاف چھوٹ گیا تھا اس کی یہ قضا تھی۔ بہرحال لیکن اعتکاف کی فضیلت ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خیمے سے تشریف لے گئے اور اپنے خیمے میں جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف فرما رہے تھے وہاں سے باہر تشریف لائے، اور تمام صحابہ کرام جو حضور کے ساتھ اعتکاف فرما رہے تھے ان سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خطاب فرمایا اور کہا، شب قدر کی تلاش کی وجہ سے میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر اس کی وجہ سے میں نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، پھر مجھے بتلانے والے فرشتے نے بتایا وہ رات آخری عشرے میں یعنی لیلۃ القدر آخری عشرے میں، تو لیلۃ القدر کی تلاش اعتکاف کا ایک بڑا اہم مقصد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو شخص لیلۃ القدر کو پانا چاہتا ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اعتکاف بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والے کے لیے، یعنی اعتکاف کرنے والا بہت سارے نیکی کے کام نہیں کر پاتا کیونکہ وہ مسجد سے باہر نہیں جا پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بغیر کرے ان عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اللہ نے اگر موقع دیا ہے، کاموں کو ترتیب اور انتظام کیا جا سکتا ہے تو اعتکاف ضرور کیجئے۔ اگر اللہ نے موقع دیا ہے، اب سوال ہوتا ہے اعتکاف کب کیا جاتا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ سمجھ لیں، اعتکاف 20واں جو روزہ ہوتا ہے تو 20ویں روزے کا افطار کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ جس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں اس مسجد میں آپ چلے جائیں۔ 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اور 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے کے بعد سے یعنی افطار کا وقت شروع ہوا، اعتکاف کا وقت شروع ہو گیا، اور عید کا چاند دکھنے تک یہ پورا کا پورا وقت اعتکاف کا ہوتا ہے۔ تو آپ کو اگر اعتکاف کرنا ہے، جس مسجد میں بھی آپ چاہتے ہیں، 20ویں روزے کا افطار کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ اپنی جگہ پر چلے جائیں۔ اب یہ سوال کہ اعتکاف کہاں کرنا چاہیے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے محلے کی مسجد میں آپ اعتکاف کیجئے۔ باقی آپ جامع مسجد یا جہاں ایک دینی ماحول زیادہ رہتا ہے آپ وہاں کرنا چاہیں تو وہاں بھی کر سکتے ہیں، دوسرے ملک میں بھی جا کر آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، خواتین اعتکاف کیسے کریں؟ تو خواتین اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ گھر کی مسجد، ایک گھر میں ہماری مسجد ہونا چاہیے، جیسے ہمارا باورچی خانہ ہوتا ہے، جیسے ہمارا کھانے کا کمرہ الگ ہوتا ہے اور مہمانوں کا کمرہ الگ ہوتا ہے، سونے کا کمرہ الگ ہوتا ہے، پڑھنے کا کمرہ الگ، سارے کمرے ہوتے ہیں گھروں میں۔ آج کل ایسے ہی ایک عبادت کا کمرہ بھی ہونا چاہیے جس کو ہم گھر کی مسجد کہتے ہیں، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی گھر کی مسجد ہے تو خواتین گھر کی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں، اور اگر گھر کی مسجد نہیں ہے تو آپ کے گھر میں جو بھی کمرے ہیں اس میں سے کوئی ایک کمرہ آپ منتخب کر لیجئے اور اس کمرے میں آپ اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیے۔ ٹھیک ہے، 20ویں روزے کا افطار کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے خواتین بھی اپنے گھر کی مسجد میں یا گھر میں کوئی ایک جگہ منتخب کیجئے، وہاں اعتکاف کی نیت سے آپ بیٹھ جائیے، اور پھر چاند ہونے تک آپ کو وہیں سونا ہے، وہیں کام کرنا ہے، وہیں عبادت کرنی ہے، وہیں آپ کو اپنے گھر والوں سے بھی ملنا ہے، وہیں بیٹھ کے آپ گھر کے کام بھی کر سکتی ہیں۔ اب وہ جو کمرہ ہے، وہ جو منتخب کردہ جگہ ہے، مان لیجئے آپ نے گھر کے کمروں میں سے کوئی ایک کمرہ منتخب کر لیا، اب اس کمرے سے آپ کو بلا ضرورت
گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ ہاں، بیت الخلاء کے لیے اگر جانا ہے تو آپ بیت الخلاء کے لیے بس جائیں اور واپس آ جائیں۔ وضو کرنے جانا ہے تو وضو کرنے جائیں اور واپس آ جائیں۔ اب آپ کو اسی جگہ پر بیٹھنا ہے۔ یہ ہے مصنون اعتکاف کہ 20ویں روزے کا افطار کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ اپنی جگہ اعتکاف کی جگہ پر چلے جائیں تو 20ویں روزے کا افطار شروع ہونے کے بعد افطار ہوا۔ افطار کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر جیسے ہی تاریخ بدلی تو 21 سے لے کر چاند ہونے تک یہ پورے کے پورے جو 10 دن ہیں، یا چاند مان لیجئے کہ 29 کا ہوا تو 9 دن ہیں، یہ پورا کا پورا وقت اعتکاف کا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے سنت اعتکاف۔ کوئی اگر مان لیجئے 22ویں روزے کو بیٹھتا ہے یا 21ویں روزے کو بیٹھتا ہے تو یہ سنت اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ اعتکاف کی فضیلت اور اعتکاف کرنے کا طریقہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ مجھے امید ہے اب انشاءاللہ کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا، لیکن اگر پھر بھی کوئی شبہ ہے، کوئی بھی سوال ہے، خاص طور پر خواتین کے اعتکاف کرنے کے سلسلے میں، تو آپ اپنی رائے دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سوالات پر ہی بناؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ اعتکاف کے کچھ ضروری مسائل ہیں جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔